جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت کون لوگ موجود تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود. اس آیت کریمہ کو سن کر انہوں نے اپنے نبی کی تعظیم کیسے کی؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر نبی کی تعظیم اور ان کا ادب اور ان کا احترام کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. سارے ولیوں کو صالحین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, اس کے مقام کو یہ سب مل کر کے پا سکتے ہیں. ان آنکھوں نے جن آنکھوں نے نبی کے رخ مبارک کو دیکھا ہو, بھلا یہ اولیاء یہ صالحین جو نبی کے بعد آئی ہے کہاں ہوا؟ جن آنکھوں نے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا اور جنت جہنم کو اپنے اوپر حرام کروا لیا, وہ کہاں کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ وہ واقع کر سکتا ہے. یہی ایک ادنا سی فضیلت اس کے لیے بہت بڑی. اس لیے میرے عزیزوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بس کی بات ہے. وہ لوگ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے سب کچھ بتلایا, سب کچھ سکھلایا, سب کچھ بتلایا, پیشاب پیخانہ کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ تک بتلایا. تو بتلاؤ انہوں نے اپنی تعظیم کرنے کا ڈھنگ نہیں بتلایا ہوگا؟ بولو اللہ. اپنا ادب ان کو نہیں سکھلایا ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے نبی کا ادب اور ان کی توقیر اور عزت کرتے تھے, ویسے ہی ہم کو بھی کرنی ہے. جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے تھے, ان میں نہ کمی کرنی ہے, نہ بیشی کرنی ہے, نہ اپنی منمانی کرنی ہے. ہمیں سلف کے نقش قدم کے مطابق چلنا. یہ دو گروہوں میں کون سے گروہ کی بات سچی اور کون سے گروہ کی بات جھوٹی؟ آخری گروہ جو یہ کہتا ہے صحابہ کو دیکھ کر ہم کو چلنا ہے, وہی وہ لوگ سچے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہی دوسرا قول معتبر ہے اور صحیح اور مقدس اور مضبوط بھی. اب آؤ دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کریں, کہاں سے شروع کریں, کہاں سے لے جائیں. صحابہ 1,34,000 ایک سے ایک پڑھ کر تعظیم توقیر آپ کا ادب کرنے والے کتنے واقعات اور کتنی چیزیں بتائیں, میں بھی بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو یہ تعظیم ہے, تعظیم یہ توقیر, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آئیں روڈ پہ کھڑا ہو رہا ہوں, آپ کی تعظیم ہے, بعد میں آپ کو جوتے مارو. تعظیم کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات میں آپ کو جگہ جگہ اس کا مفہوم ملے گا. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگوں نے تعظیم کا مطلب یہی سمجھا کیا, یا نبی سلام علیکہ ملاد ہوا کھڑے ہو گئے اس کو تعظیم کے لیے, دوستوں یہی تعظیم, بس اسی کے اوپر پوری انرجی اور پوری زندگی صرف کر رہے ہیں اور پوری امت کو کافر بنایا جا رہا ہے. یہی تعظیم ہمارے نزدیک یہ تعظیم نہیں. ہمارے نزدیک جو نبی نے نہ کیا, جو صحابہ نے نہ کیا, وہ کبھی تعظیم ہو سکتا, وہ عمل کبھی تعظیمی ہو سکتا. وہ انفرادی طور پر کوئی کرے وہ الگ بات ہے, لیکن امت کے سر پر دین کی حیثیت سے اس کو تھوپنا یہ ظلم, یہ ناانصافی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل اور کوئی ثبوت موجود نہیں. سنو, حضرت تعظیم کی اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے اور اپنے دل سے کسی کی بڑائی بیان کرنا, یا اپنے قول یا اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر سے, ہے نا, ظاہر کرنا کس بات کا, کسی کی عظمت ظاہر کرنا, کسی کی بزرگی ظاہر کرنا ہے اپنے کردار, اپنے کیریکٹر یا اپنی زبان یا اپنے عمل سے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعظیم کرنا ہے. مثال میں کہیں بیٹھا ہوں, آپ آئے یا آپ نہیں موجود ہیں, آپ کے دوستوں کے پاس میں بیٹھا ہوں یا کہ نہیں کسی مجلس آپ کا تذکرہ ہو, بیٹھا ہوں, آپ تو بڑے نیک ہیں, بڑے اخلاق مند ہیں, بڑے ایماندار ہیں, بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے. تعظیم کا ایک طریقہ یہ ہے, ٹھیک ہے, تعظیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میاں
दाहिने हाथ से खाना खाओ, दाहिने जब मस्जिद में दाखिल हो तो दाहिना पैर दाखिल करो, मियाँ फलाने रास्ते में न जाओ, मियाँ फलाने संत में न जाओ, मियाँ जब लाल बत्ती देखना तो अपनी गाड़ी खड़ी कर देना। अब जो जो आपने हमें तालीमात दी हैं उन तालीमात को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये क्या है आपकी, बोलो। बाप ने कहा बेटा ये काम कर लो और दौड़ के चले गए, ये क्या हुआ बाप की, बोलो। अब कोई बंदा अपने बाप के सामने हाथ या अपने उस्ताद के सामने हाथ मार के खड़ा हुआ, बाप कह रहा बेटा प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी पिला दो। आप तो आपकी ताज़ीम में खड़ा हूँ, बेटा पानी ला के पिला दे, बस ताज़ीम कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। बताओ ऐसा बेटा क्या कहलाएगा? बेटा कहलाने का मतलब है ये जमीन है कि जमीन है। बाप को प्यास लगी है, पानी मांग रहा है और ये हाथ बांधे सब झुकाए बाप के ताज़ीम में खड़ा हो, इसको क्या, इसको ताज़ीम कहेंगे, बोलो। उसको ताज़ीम कहेगा तो दुनिया का कोई माकूल आदमी इसको ताज़ीम कह सकता? आज यही हो रहा है, आज कायनात में यही हो रहा है। और ये बेअक्ली अक्सरियत को हासिल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये करो, वो कह रहा है मैं ताज़ीम करता हूँ। नबी फरमा रहे हैं ये करो, वो कह रहा है मैं ये करता हूँ। नबी फरमा रहे हैं नबी का मजाक, नबी की तालीमात का मजाक उड़ाएगा और कह रहे हैं ये ताज़ीम करता हूँ। सुनो, ताज़ीम का मतलब ये है कि अपने कौल, अपने अमल, अपने किरदार, अपने अखलाक से जाहिर किया जाए किसी की अजमत बयान। समझ रहे हैं? समझ आओ देखो सहाबे कराम किस तरह ताज़ीम में तौफीक करते थे। मैंने कहा कहाँ ले चलो, आओ तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा अफजल नबियों के बाद अगर कोई है तो कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के अंदर है, नबी ने नबूवत का ऐलान किया, अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत से वाबस्ता हुए। और एक मौका आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करने गए और मेराज से वापस आए और मस्जिद हराम में बैठकर मेराज का वाक़या दोहरा रहे हैं, बयान कर रहे हैं। अबू लहब भी मौजूद है, अबू जहल भी मौजूद है, कुफ़ार मक्का भी मौजूद है, सब मौजूद हैं मस्जिद हराम में और नबी के इस वाक़ये को सुनकर हंसी और मज़ाक कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अबू जहल हरम से निकला, कहा आज तो मैं अबू बकर को बेवकूफ़ बनाऊंगा, आज तो मैं अबू बकर से हकीकत पूरा लूंगा। अबू बकर कहीं थे, मौजूद थे, अबू बकर से रास्ते में मुलाकात हो गई। कहने लगे अबू बकर एक बात बताओ, आज तो बड़ी अजीब व गरीब बात तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने की है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया क्या की है उन्होंने? कहा कि एक बात बताओ, क्या कोई आदमी एक लम्हे या एक दिन कह लो, एक दिन में मक्के से बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन जाकर और वापस आ सकता है? हाँ, तो नहीं हो सकता। कहा